بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ جب کتوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ ناظرین سنیے آج ایک منفرد کہانی۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق، ادیب، نثر نگار اور نعت کو شاعر فردوسی اسلام ابو نصر حفیظ جالندھری کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا بے مثال کارنامہ تاریخ اسلام کو نظم کرنے کا ہے، جو شاہنامہ اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں اور گیت لکھے اور نظم و نثر میں کئی کتابیں تنصیف کیں۔ اپنی کتاب نثرانے میں انہوں نے اپنی زندگی کا حیرت انگیز واقعہ تحریر فرمایا تھا، جو کہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ حفیظ جالندھری صاحب لکھتے ہیں، میری عمر 12 سال تھی۔ مجھے اکثر نعت خوانی کے محفلوں میں بلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے مرض نے بھی مجھے آ لیا تھا، اس لیے اسکول سے بھاگنے اور گھر سے اکثر غیر حاضر رہنے کی علت بھی پڑ چکی تھی، جس کو میری زندگی کی ذلت تصور کیا جاتا گھرانے کے لیے لازمی تھا۔ میری منگنی لاہور میں میرے رشتے کی ایک خالہ کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ میرے خالوں نے جب میری آوارگی کی داستان سنی تو سیر و تفریح کے بہانے محترم نے جالندھر سے مجھے ساتھ لیا اور محض سیر و تفریح کا سبز باغ دکھا کر شہر گجرات کے قریب قصبہ جلال پور جٹا میں پہنچ گئے۔ اصل سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہونے والے خسر اور فی الحال خالو میرے متعلق اپنے دینی مرشد سے تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ آیا وہ بزرگ ان کی بیٹی کی شادی مجھ جیسے آوارہ سے کر دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ ان کے قول کے مطابق میں تو اس وقت اپنے خالو کا چہیتا نعت خوان تھا۔ مجھے پیش کیا گیا۔ یہ پر انوار پیر و مرشد ایک کون سال بزرگ تھے۔ ان کے ارد گرد مؤدب بیٹھے ہوئے دوسرے شرفاء سے پہلے ہی دن میں نے نعت سنا کر واہ واہ سبحان اللہ جیسے تحسین آمیز کلمات سنے۔ بعد ازاں یہاں کھانے پینے کے لیے بہتر سے بہتر جو کچھ دسترخوان پر ہوتا، ایک خاص الخاص صوفی نما کار فرما میرے سامنے چنتا۔ ارد گرد کی سیر و تفریح کا انتظام تھا اور ہر روز نماز عشاء کے بعد میلاد کی بزم اور نعت خوانی کا اہتمام ہوتا۔ گرمی کا موسم تھا، پنکھا جھلنے والے موجود تھے۔ 2 مہینے اسی جگہ گزرے۔ اس سال ساون سوکھا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بارش کے لیے میدانوں میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے، بچے بوڑھے جوان مرد و زن دعا کرتے، لیکن بارش تو کیا کوئی معمولی بدلی بھی نمودار نہ ہوتی۔ یہ ہے پس منظر اس واقعے کا جسے میں عجوبہ کہتا ہوں، جسے بیان کر دینے کے لیے نہ جانے کیوں میں مجبور ہو گیا ہوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ محترم بزرگ کون تھے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا خاندان آج بھی جلال پور جٹا میں موجود ہوگا۔ ان بزرگ کا نام حضرت قاضی عبدالحکیم تھا۔ 80-85 برس کی عمر تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے دینی اور دنیاوی استفادے کے غرض سے آتے۔ یہ استفادہ دینی کم دنیاوی زیادہ ہوتا۔ آنے والے اور 2-3 دن بعد چلے جانے والے گویا ایک تسلسل امواج تھا۔ کثرت سوداگروں اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ یہ پیر پرست لوگ پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے بھر کر لاتے، ادیب سے عرض و معروض کرتے اور دیکھتے کہ پھل قصبے کی مساجد میں تعلیم پانے والے بچوں میں فوراً تقسیم ہو جاتے۔ یہ حضرات جب واپس جانے کی اجازت چاہتے تو ان کے لیے دعا کرنے والے پیر و مرشد یعنی حضرت قاضی صاحب جلال پور جٹاں کے بنے ہوئے دودھ سے بطور ہدیہ دے کر رخصت فرماتے۔ چونکہ میری نعت خوانی کے سبب حضرت مجھے بسا اوقات اپنے مصلے کے بہت قریب بٹھائے رکھتے۔ ایک دن ان کے کسی خاص نیاز مند کے استفسار پر میں نے حضرت کا جواب سنا کہ بھائی یہ لوگ تاجر ہیں، دور سے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو دنیاوی مفاد سے بھی تولتے ہیں، حساب کرتے ہیں، تو یہاں آنے جانے اور اپنی کمائی گنوانے کے مقابلے میں دھو سے ان کو زیادہ وزنی نظر آتے ہیں۔ میری طرف دیکھ کر حضرت نے کہا، برخودار تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے مجھے خوش کرتے ہو، تمہارے لیے بس میرے پاس دعا ہے۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے، آج تو تم دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں سناتے ہو،
لیکن ایک دن تمہاری لکھی نعتیں لوگ دوسروں کو سنایا کریں گے۔ اس وقت مجھے بھلا کیا معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محب صادق میری زندگی کا مقصود بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ صورت ان کی کرامتوں میں سے ایک عام سی بات ہے۔ جس عجوبے کے اظہار نے مجھ سے آج قلم اٹھوایا وہ کرامتوں کی تاریخ میں شاید بے نظیر نظر آئے۔ ایک دن قاضی صاحب کے پاس میں اور ان کے بہت سے نیاز مند بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں میرے خالو بھی تھے۔ ایک بڑا کمرہ تھا اور حضرت مصلی پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم کہتے کندھوں پر رومال ڈالے 7-8 مولوی صاحبان طرز کے معتبر آدمی کمرے میں داخل ہو کر قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ قاضی صاحب نے وعلیکم السلام کہا اور بسم اللہ کہہ کر بیٹھ جانے کو کہا۔ ہم سب ذرا پیچھے ہٹ گئے اور مولوی صاحبان تشریف فرما ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا، حضرت ہمیں ہزاروں مسلمانوں نے بھیجا ہے۔ یہ 4 صاحبان گجرات سے اور یہ وزیر آباد سے آئے ہیں۔ مجھے آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹیلر کے ساتھ والی مسجد کا امام ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے آپ اس ٹھنڈے ٹھار گوشے میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ باہر خلق خدا مر رہی ہے۔ نمازی اور بے نمازی سب باران رحمت کے لیے دعائیں کرتے کرتے ہار چکے ہیں۔ ہر جگہ نماز استسقا ادا کی جا رہی ہے۔ کیا آپ اور آپ کے مریدوں کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی اٹھ کر نماز میں شرکت کریں؟ اور آپ بھی اپنی پیری کے مسند سے اٹھ کر باہر نہیں نکلتے کہ لوگوں کی چیخو پکار دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ وہ پریشان حال انسانوں پر رحم کرے اور بارش برسا دے۔ مسکراتے ہوئے قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ فقیر سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک زیادہ مضبوط جسے کے مولوی صاحب نے کڑکدار آواز میں فرمایا، اگر تعویذ گنڈا نہیں تو کچھ دعا ہی کر دو۔ سنا ہے پیروں فقیروں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مجھ نادان نوجوان کو بھی طنزیہ محسوس ہوئے، تاہم قاضی صاحب مسکرائے اور جو جواب آپ نے دیا وہ اس طنز کے مقابلے میں عجیب و غریب تھا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کتوں سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ دعا کر دیں؟ یہ فرمانا تھا کہ مولوی صاحبان غضب میں آ گئے اور مجھے بھی ان کا غضب میں آنا قدرتی معلوم ہوا۔ چنانچہ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور کوٹھڑی سے باہر نکل گئے۔ قاضی صاحب کے ارد گرد بیٹھے نیاز مند لوگ ابھی گمسم ہی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، حضرت ہم تو کتوں کی بولی نہیں سمجھتے، آپ ہی کتوں سے دعا کرنے کے لیے فرمائیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج تک میرے سینے پر قاضی صاحب کا یہ ارشاد نقش ہے، حضرت پہلے ہی کیوں نہ کہہ دیا، کل صبح تشریف لائیے اور کتوں کی دعا ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی صاحبان طنزاً مسکراتے ہوئے چل دیے اور میں نے ان کے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے۔ یہ صوفی لوگ اچھے خاصے مسخرے ہوتے ہیں۔ جب مولوی صاحب چلے گئے تو میرے خالو سے قاضی صاحب نے فرمایا، ذرا چھوٹے میاں کو بلائیے۔ چھوٹے قاضی صاحب کا نام اب مجھے یاد نہیں۔ مہمانوں کی آؤ بھگت اور قیام و طعام کا سارا انتظام انہی کے سپرد تھا۔ انواع و اقسام کے کھانے اور دیگیں قاضی صاحب کی حویلی کی ڈیوڑی اور صحن میں پکتی رہتی تھیں۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد تھی جس میں عشاء کی نماز کے بعد نعت خوانی ہوا کرتی اور میں ذوق و شوق سے یہاں نعت خوانی کیا کرتا تھا۔ پیر صاحب یعنی بڑے قاضی صاحب کو میں نے اکثر دیکھا کہ مسجد میں جب نماز کے لیے صفیں بن جاتی تو آپ خاموشی سے اپنی کوٹھڑی سے نکلتے اور نمازیوں کے جوتوں کے قریب ہو کر نماز ادا کرتے، پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھتے۔ قاضی صاحب نے ان سے کہا، میاں کل صبح 200-300 کتے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کو تکلیف تو ہوگی، بہت سا حلوہ راتوں رات تیار کروا لیجئے، ڈھاک کے پتوں کے 150-200 دونے شام ہی کو منگوا کر رکھ لیجئے گا۔ ڈیوڑی کے باہر ساری گلی میں صفائی بھی کی جائے، کل نماز فجر کے بعد میں خود مہمانداری میں شامل ہوں گا۔ چھوٹے قاضی صاحب نے سر جھکا لیا، اگرچہ ان کے چہرے پر تحیر کے آثار نمایاں تھے۔ میرے لیے یہ باتیں تھیں پر اسرار، لیکن میرے خالو مسجد میں بیٹھ کر قاضی صاحب کے دوسرے مستقل نیاز مندوں اور حاضر باشوں سے چیمگوئیاں کرنے لگے، کل صبح کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے؟ میں نے 3-4 کڑا حویلی کے صحن میں لاتے جاتے دیکھے، یہ بھی دیکھا کہ کشمش، بادام
और हलवे के दूसरे लवाजमात के पुड़े खुल रहे हैं। सूजी की सेनियां भरी रखी हैं, घी के पैकेट खोले गए। वाकई ये तो हलवे की तैयारी का सामान है। नारियल की तरियां काटी जा रही हैं और सब आदमी ताजुब कर रहे हैं कि कुत्तों की मेहमानदारी, वो भी हलवे से। मुरीद लोग खुसर फुसर कर रहे थे कि हमने कुत्तों को हलवा खाते आज तक नहीं देखा। काजी साहब के भतीजे ने मुझसे कहा, चलो कल हम खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। शाम के वक्त हम जमीनों की सैर करके वापस आ गए तो देखा कि हलवे तैयार हो रहे थे। सुबह हुई। नमाज फजर के बाद मैंने देखा कि काजी साहब किबला 2-3 आदमियों को साथ लिए हुए अपनी डेवड़ी से निकलकर गली में इधर उधर घूमने लगे। चंद एक मुकामात पर मजीद सफाई के लिए फरमाया। मेरी इन गुनाहगार आंखों ने यह भी देखा कि उस गली में दोनों तरफ एक मंजिला मकानों की छतों पर हैरत ज़दा लोग कुत्तों की ज़ियाफत का करिश्मा देखने के लिए जमा होना शुरू हो गए थे और जलालपुर जट्टा में से मुख्तलिफ उम्र के लोग उसी गली में दाखिल हो रहे थे। वो काजी साहब को सलाम करके गली में दीवारों के साथ लगकर खड़े हो जाते और जाने क्या बात थी, ये सब ऊंची आवाज में बातें नहीं करते। कोठों पर औरतें और बच्चे थे। हम दोनों यानी काजी साहब का भतीजा मोहम्मद इकराम और मैं मस्जिद की छत पर चढ़ गए और यहां से गली में होने वाला अजीबो गरीब तमाशा देखने लगे। दरवेश तर्ज के चंद आदमी हलवे से भरी हुई सीनियां लाते जा रहे थे और काजी साहब चमचे से उन दोनों को पुर करते, फिर दोनों हाथों से दोना उठाते और थोड़े थोड़े फासले पर ऐन गली के दरमियान रखते जाते। जब पूरी गली में हलवा भरे दोने रखे जा चुके तो उन्होंने बुलंद आवाज से दोनों को गिना। मुझे यकीन है कि गली में दीवारों की तरफ पुश्त किए हुए खड़े लोगों ने काजी साहब का यह फिक्रा जरूर सुना होगा। कुल 122 हैं। यह काम मुकम्मल हुआ ही था कि जोर जोर से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जिनको मैं इंसानी हजूम की चीखें समझा। मुझे एतराफ है उस वक्त मुझे अपने बदन में कपकपी सी महसूस होने लगी। मैंने गली में हर तरफ देखा तो औरतें, बच्चे और मर्द गली और कोठों से चीख रहे थे। क्यों चीख रहे थे? इसलिए कि एक कुत्ता जिसको जब से मैं यहां वारद हुआ था हवेली के इर्द गिर्द चलते फिरते देखा और मेहमानों का बचा खचा फेंका हुआ खाना खाते अक्सर देखा था, वो कुत्ता बहुत से कुत्तों को साथ लिए गली की मशरकी जानब से दाखिल हुआ। जो बेशुमार कुत्ते उसके पीछे पीछे गली में आए थे उनमें से एक कुत्ता भी भौंक नहीं रहा था। भौंकना तो क्या, इस कदर खलकत को गली में खड़े देखकर कोई कुत्ता खौफजदा ना था और ना कोई घबरा रहा था। कुत्ते 2-2, 3-3 आगे पीछे बड़े इत्मीनान के साथ गली के अंदर दाखिल हो रहे थे। कुत्तों की यह पुरस्रार कैफियत देखकर सारी खलकत ना सिर्फ परेशान थी बल्कि दहशत ज़दा भी थी। फिर ऐसी दहशत आज मुझे कभी महसूस नहीं हुई। काजी साहब अगर अपने होंठों पर उंगली रखकर लोगों को खामोश रहने का ना कहते तो शायद गली में मौजूद सारा हजूम डर कर भाग जाता। उस गली वाला कुत्ता जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, काजी साहब के कदमों में आकर दुम हिलाने लगा। काजी साहब ने जो अल्फाज अदा फरमाए वो भी मुझे याद हैं। फरमाया, भाई कालू, तुम हमारे करीब ही रहते हो। देखो इंसानों पर अल्लाह ताला रहमत की बारिश नहीं बरसा रहे। अल्लाह की और मखलूक भी हम इंसानों के गुनाहों के सबब हलाक हो रही है। अपने साथियों से कह दो कि सब मिल बैठकर हलवा खाएं, फिर अल्लाह से दुआ करें और रहमतुल आलमीन के सदके बादलों को इजाजत दें ताकि वो प्यासी जमीन पर बरस जाएं। ये फरमाकर काजी साहब अपनी डेवड़ी के दरवाजे पर खड़े हो गए और मैंने क्या, सभी ने एक अजूबा देखा। खुदारा यकीन कीजिए, हर एक हलवा भरे दोनों के गिर्द 3-3 कुत्ते झुक गए और बड़े इत्मीनान से हलवा खाना शुरू कर दिया। एक भी कुत्ता किसी दूसरे दोने या कुत्ते पर नहीं झपटा और ना कोई चीखा चिल्लाया। जिस वक्त ये सब कुत्ते हलवा खा रहे थे, एक और अजीब व गरीब मंजर देखने में आया कि वो कुत्ता जो उस गली का पुराना बासी और उन तमाम कुत्तों को यहां पर लाया था, खुद कुछ भी नहीं खा रहा था बल्कि गली में मुसलसल एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमता रहा, जैसे वो ज़ियाफत खाने वाले कुत्तों की निगरानी कर रहा हो या मेजबानी। थोड़ी देर में सब कुत्ते हलवा खाकर फारिग हो गए। बेशुमार लोगों के हजूम में सिर्फ काजी साहब की आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी।
وہ فرما رہے تھے، بھائی کالو، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ خدا جلد ہی انسانوں پر رحم کرے۔ یہ سنتے ہی میں نے غیر ارادی طور پر ایک طرف دیکھا تو کل والے مولوی صاحبان ایک سمت میں کھڑے اس قدر حیرت زدہ نظر آئے جیسے یہ لوگ زندہ ہی نہ ہوں۔ اب شاید صبح کے 9-10 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف دھوپ پھیل چکی تھی، تپش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے کالو کو اشارہ کیا، حیرت انگیز محشر برپا ہو گیا۔ تمام کتوں نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ایسی متحد آواز میں غرانا شروع کر دیا جو میں کبھی کبھی راتوں کو سنتا تھا، جسے سن کر میری دادی کہا کرتی تھی، کتا رو رہا ہے، خدا خیر کرے۔ آسمان کی طرف تھوڑی دیر منہ کیے لمبی غراہٹوں کے بعد یہ کتے مشرق کی جانب سے اس کوچے میں داخل ہوئے تھے، اب مغرب کی جانب چلتے گئے۔ میں اور قاضی اکرام ہی نہیں، جلال پور جٹاں کے سبھی مرد و زن کتوں کو گلی سے رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے اور خالی دونے آسمان کی طرف منہ کھلے گلی میں بدستور پڑے تھے۔ جو ہی کتے گلی سے نکلے، قاضی صاحب کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ گئے اور ان کی سفید داڑھی چند موتیوں سے چمکنے لگی۔ یقیناً یہ آنسو تھے۔ پس منظر بیان ہو چکا، اب منظر ملاحظہ فرمائیے۔ آپ یقین کریں کہ میں آج دسمبر 1970 میں 70 برس اور 11 مہینے کا بوڑھا بیمار خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بادل گرجا اور مغرب سے اس تیزی کے ساتھ گھٹا امڑی کہ گلی ابھی پوری طرح خالی نہ ہوئی تھی۔ مرد، عورتیں، بچے، بالے ابھی کوٹھوں سے پوری طرح اترے نہ تھے کہ بارش ہونے لگی۔ ہم بھی مسجد کی چھت سے نیچے اترے، پہلے مسجد میں گئے، پھر حلوہ کھانے کا شوق لیے حویلی کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ قاضی صاحب حلوے کی تشتریاں ان لوگوں کے سامنے رکھتے جاتے۔ وہ لوگ حلوہ کھا رہے ہیں اور آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر لوگ حلوہ کھا رہے تھے۔ قاضی صاحب کے جو الفاظ آج تک میرے سینے پر منقوش ہیں، میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا تھا، کتے مل جل کر کبھی نہیں کھاتے، لیکن یہ آج بھلائی کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے وہ اتنے متحد رہے کہ ایک نے بھی کسی دوسرے پر چھینا چھپٹی نہیں کی۔ ان کا ایک ہی امام تھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں۔ اب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے حلوہ حاضر کروں گا۔ ایک صاحب نے کہا، حضرت ہمیں یہ تو جادوگری نظر آتی ہے۔ قاضی صاحب بولے، مولوی صاحب، ہم تو آپ ہی کے فتووں پر زندگی گزارتے ہیں، خواہ اسے جادو فرمائیں یا نظر بندی۔ آپ نے یہ تو ضرور دیکھ لیا کہ کتے بھی اگر کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہو جائیں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں۔ حفیظ جالندری صاحب فرماتے ہیں، بخدا اگر یہ عجوبہ میں خود نہ دیکھتا تو کسی دوسرے کے بیان پر کبھی یقین نہ کرتا۔ یاد رہے کہ میں وہی حفیظ جالندری ہوں جس کے بارے میں قاضی صاحب نے جلال پور جٹا میں 60 سال پہلے فرما دیا تھا، حفیظ تیری لکھی ہوئی نعتیں دوسرے سنایا کریں گے۔ الحمدللہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شاہنامہ اسلام ساری دنیا کے اردو جاننے والے مسلمان خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔